فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. سورہ المائدہ کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تیسری آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور گزشتہ جمعے میں بھی اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کی حیثیت سے پیش کیا تھا. گزشتہ جمعہ 20 مارچ 2015 نوروز سے ایک دن قبل کا دن تھا، لہذا میں نے آپ کے سامنے شمسی مہینے کے لحاظ سے جو اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام غدیر کے میدان میں ہوا تھا، جسے مومنین عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں، اس کا ذکر کیا تھا، لیکن تنگی وقت کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی تھی. لہذا آج میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. خداوند عالم نے ابتدائے آفرینی سے لے کر آخر تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. ایک نور جو آدم کی پیشانی میں چمکا اور آدم ملائکہ کا قبلہ گاہ قرار پائے، جیسے آج مسلمان اپنا رخ کعبے کی طرف کرتا ہے، تو مسلمانوں کا سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، کعبے کی طرف ہوتا ہے بحکم خدا. یعنی کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہم جہاں بھی روئے زمین پر رہیں ہمارا رخ نماز کی حالت میں کعبے کی طرف ہوگا، اور کعبے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جو قبلہ اولا کہلاتا ہے مسلمانوں کا، جس کے لیے آج بھی مسلمان جد و جہد کر رہا ہے. لیکن آج مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، تو ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر خانہ کعبہ کو سجدہ کرے تو یہ شرک ہو جائے. ہم حکم خدا سے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیتے ہیں، اور یہ حکم خدا کی فرما برداری ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہم آپ ہیں، لیکن مسلمان جو پیغمبر کی تعصیح کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، آج بھی جب آپ مدینہ منورہ جائیں جو تاریخی عمارتیں ہیں ان میں ایک مسجد ہے ذو قبلتین، مسجد قباء، جہاں پر پیغمبر نے پہلی مرتبہ قیام کیا. مسجد ذو قبلتین، دو قبلے والی مسجد. تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں تھے کہ حکم خدا آیا کہ اب اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو. پیغمبر
نماز کی حالت میں اتنا بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ پیغمبر نماز تمام کر لیں. حالت نماز میں پیغمبر کو کعبے کی طرف رخ موڑ دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک مثال دے دوں. یہاں پر امام جمعہ مولانا قلب جواد صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے کی صفیں مامومین کی ہیں. اگر یہاں پہ یہ حکم آ جائے کہ قبلہ یہاں پہ نہیں ادھر ہے تو امام تو ادھر ہے، تو ادھر کیسے رخ کر لیا جائے؟ تو اب اللہ نے ایک نماز میں دو قبلے، نماز کو تمام کرنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی. تو جب ایک نماز میں دو قبلے ہیں تو دو امام بھی ہونا چاہیے. بس تاریخیں بتاتی ہیں کہ پہلے امام رسول تھے جو فرائض امامت انجام دے رہے تھے، اور جب قبلہ بدلا گیا تو علی امام بن گئے. یعنی قدرت نے بتا دیا کہ تم خلافت پر بحث کرو گے اور ایک دلیل لاؤ گے جھوٹی کہ رسول کی زندگی میں فلاں نے نماز پڑھائی لہذا وہ خلافت کے مستحق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پیغمبر یہ کہہ رہے تھے میرے دوست کو بلاؤ، میرے رفیق کو بلاؤ. ایک کو پیش کر دیا گیا، رسول نے منہ موڑ لیا. دوسرے کو پیش کر دیا گیا، رسول نے منہ موڑ لیا. اور یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا تو گھر کی خواتین نے، ام المومنین نے اپنے باپ کو امامت کے لیے بھیج دیا. رسول کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری جگہ پر کوئی غیر نماز پڑھائے، لہذا اسی بخار کی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں پیغمبر مصلی تک گئے اور ان کو ہٹایا اور خود نماز کے لیے استادہ ہوئے. تو گویا پیغمبر نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں کسی غیر کو امام جماعت نہیں بنایا. لیکن جہاں پر قرآن اور تاریخ بتا رہی ہے کہ حالت نماز میں پیغمبر نے قبلے کا رخ موڑ دیا، تو اب پیغمبر ماموم کے صفوں میں آ گئے اور علی امام کی صف میں آ گئے. ادھر رسول خدا کا منہ موڑا گیا، ادھر علی کا. علی امام بنے، ایک ہی نماز میں دو امامت کے فرائض ادا ہوئے. آدھی نماز رسول نے پڑھائی، آدھی نماز علی نے پڑھائی. گویا خالق نے بتا دیا کہ دیکھو اگر حیات رسول میں کسی نے امامت کے فریضے کو ادا کیا جہاں رسول بھی ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو لہذا قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہے اور اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ اللہ نے، رسول نے ہمارا قرار دیا. اب یہ قیامت تک ہمارا قبلہ خانہ کعبہ رہے گا. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آدم کو سجدہ نہیں ہوا، آدم کی طرف سجدہ ہوا حکم خدا سے کہ جب میں اپنی روح آدم میں پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس نے تکبر کیا، غرور کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. یہ پہلی خلافت آدم کی کہ جب آدم کی خلقت ہو تو تمام ملائکہ سجدے میں چلے جائیں. ملائکہ سجدے میں گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جو ملائکہ کی صفوں میں تھا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جن میں سے تھا. مخلوق ناری تھی، نوری مخلوق میں پہنچ گئی، تو لہذا اس نے اپنا غرور و تکبر ظاہر کر دیا. قیامت تک کے لیے رجیم بن گیا، بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اس لیے کہ ایک سجدہ
حکم خدا سے آدم کی طرف نہیں کیا تھا، جو زمین کے لیے پہلا خلیفہ بن رہا تھا اس کی خلافت کا انکار کیا اور تعظیمی سجدہ نہیں کیا، تو جس وقت آدم کے سامنے ملائکہ سر جھکا رہے تھے تو اس وقت روح قبلہ رسول کا نور تھا، نور محمدی تھا جو پیشانی آدم میں جلوہ گر تھا۔ آدم زمین پہ آئے تو یہ نور آدم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ نور منتقل ہوتا رہا اور صلب عبد المطلب تک یہ نور ایک ساتھ رہا، لیکن صلب عبد المطلب کے بعد اللہ نے نور کے دو حصے کر دیے، ایک صلب عبداللہ میں منتقل ہوا اور ایک صلب ابو طالب علیہ السلام میں۔ صلب عبداللہ سے رحم آمنہ میں آیا 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، رحم آمنہ سے یہ نور محمدی ظاہر ہوا مکے کی سرزمین پر۔ نصف نور جو صلب ابو طالب میں آیا تھا یہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو 30 سال کے رسول کی ولادت کے بعد فاطمہ بنت اسد کے رحم سے خانہ کعبہ میں ظاہر ہوا، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ولادت اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، یہ روح کعبہ جائے ولادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ ہے۔ تو بہرحال ایک نور، ایک دونوں نور ایک ساتھ رہے، اور رسول فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، ایک کو اللہ نے رسالت عطا کی، نبوت عطا کی، اور ایک کو امامت عطا کی۔ یہ جانشین رسول، وسیع رسول، امت کا بنانا اور ہے اور اللہ کا بنانا اور ہے۔ امت کا بنایا ہوا نقلی ہوتا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا اصلی ہوتا ہے۔ لہذا میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب نقلی اور اصلی کی پہچان کرنا ہے تو آپ سیل دیکھ لیں۔ جب کوئی چیز، کوئی ماڈل بازار میں آتا ہے تو اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ کہاں کا بنا ہوا ہے، میڈ ان انڈیا، انڈیا کا تیار کیا ہوا، میڈ ان جاپان، جاپان کا تیار کیا ہوا، لیکن اکثر دھوکہ دینے کے لیے ویسی ہی چیزیں اور مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور مہر بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم نے خلافت اور امامت کو دیکھا تو بنا تو لیا لیکن مہر نہیں لگا پائے، اس لیے کہ یہ مہر اللہ کی طرف سے تھی۔ رسول کے بعد جو جانشین رسول بنے ان کے ساتھ ادھر کی مہر نہ لگ سکی، ادھر کی مہر رہی خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ پوری خلافت کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی لفظ آپ کو ملے گا، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ کسی کے نام کے ساتھ یہ نہیں ملے گا خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ۔ لیکن جو ادھر سے بن کر آتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ادھر کی مہر ہوتی ہے۔ آدم آئے، آدم صفت اللہ، نوح آئے نجی اللہ، ابراہیم آئے خلیل اللہ، جناب موسیٰ، ابراہیم آئے خلیل اللہ، جناب موسیٰ آئے کلیم اللہ، جناب عیسیٰ آئے روح اللہ۔ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک یہ پورا سلسلہ انبیاء مرسلین
لیکن ہر ایک کے ساتھ نام اللہ لگا ہوا ہے، اس میں اللہ کہ یہ اللہ کی طرف اللہ کا نمائندہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کی روح۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست۔ اور جب ختمی مرتبت آئے تو ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جملہ قیامت تک کے رہے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ رسول کے بعد جو ان کا جانشین ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے نام کے ساتھ بھی لفظ اللہ ہونا چاہیے۔ میں مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ جس کو تم نے بنایا کسی کے نام کے ساتھ لفظ اللہ دکھا دو۔ خلیفۃ المسلمین کے علاوہ اگر لیا ہے تو وہ غدیر سے امیر المومنین کو لیا ہے۔ امیر المومنین جو لقب تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، وہ لے لیا اور نام کے آگے لگا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک جاہل کے آگے لفظ عالم لکھ دیں، تو عالم لکھ دینے سے عالم نہیں ہوگا۔ اگر وہ علم رکھتا ہے تب وہ عالم ہوگا، تو نام رکھ دینے سے کوئی امیر المومنین نہیں بن جائے گا۔ لہذا اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ وسیع رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اذانوں میں بھی گواہی دیتے ہیں، نمازوں میں بھی گواہی دیتے ہیں، کلمے میں بھی گواہی دیتے ہیں کہ علی وسیع رسول ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ علی وسیع رسول ہیں یا نہیں، علی ولی ہیں یا نہیں۔ اب اس کو قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے۔ قرآن نے 3 ولی کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی یہ 55ویں آیت، جس میں خداوند عالم نے 3 ولی کا ذکر کیا، ایک اللہ ولی، ایک اس کا رسول ولی، اور ایک وہ ولی جس کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، صاحبان ایمان میں سے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ میں یہاں پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل بن جاتا ہے۔ اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ مومنین میں سے ہے، نماز کو قائم کرنے والوں میں سے ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہے، تو بہت سے مسلمان جو کہتے ہیں کہ میں مومن میں سے، میں مومن ہوں، میں نماز کو قائم کرنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، لیکن اللہ نے کنڈیشن بتا دی کہ ہر ایک ولی نہیں ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کی کنڈیشن رکوع کی حالت میں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام مفسرین کے قولوں کو دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا کہ علی علیہ السلام کے علاوہ رسول کے سامنے کوئی اور شخصیت نہیں تھی
جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. ادھر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور ادھر قرآن کی آیت علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتی ہوئی اتری کہ بس تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو بس عزیزوں، یہ وہ مہر تھی علی علیہ السلام کی ولایت کی جو قرآن کے ذریعے سے اعلان کیا گیا. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. تو رسول کے بعد جتنے جانشین بنائے گئے کسی کے نام کے ساتھ اللہ نہیں ہے، لیکن علی ابن ابی طالب وہ جانشین رسول ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ اللہ ہے. یعنی بتا دیا کہ یہ ادھر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ادھر کے بنائے ہوئے ہیں. علی ولی اللہ. تو میں گزشتہ جمعے میں غدیر کی اس منزل تک آیا تھا کیونکہ 21 مارچ نوروز کا دن شمسی مہینے کے لحاظ سے ولایت علی کا دن تھا، لہذا ہم لوگ اسی کی خوشی مناتے ہیں، نذر دلواتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں اور رسول کے سامنے پیغام الہی تھا کہ وہ پیغام پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. لہذا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت کہ یہ آیت 3 حصوں میں نازل ہوئی. پہلی مرتبہ ایک حصہ، پھر جبرائیل گئے دوبارہ آئے اور اب تاکیدی حکم لے کر آئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی ادا نہیں کیا. جبرائیل پھر چلے گئے. اب تیسری مرتبہ پھر جبرائیل امین آئے. یہاں پر پیغمبر کی زبان سے روایت تاریخ میں ملتی ہے کہ میں اس لیے خاموش تھا کہ یہ مسلمان ابھی جو کافر تھے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، دائرے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی ولایت کا اعلان کروں، ان کے وصی ہونے کا اعلان کروں اور یہ لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں اور نہ مانیں. لہذا یہ خوف رسول کے دل میں تھا جس کا اظہار خود پیغمبر نے فرمایا. تو جبرائیل امین جب تیسری مرتبہ نازل ہوئے تو اب اس وعدے کے ساتھ آئے واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا. بس جب یہ حفاظت رسول کی ذمہ داری اللہ نے لے لی تب پیغمبر نے بلال سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو. حی علی خیر العمل کی صدا بلند ہوئی. یہ غدیر کی اذان تھی جو خیر العمل کے لفظوں کے ساتھ بلند ہو رہی تھی اور آگے بڑھا ہوا مجمع پیچھے پلٹا اور جو پیچھے رہ گیا تھا ان کا انتظار ہوا. پالان شکر کا ممبر بنا. پیغمبر نے خطبہ غدیر فصیح و بلیغ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر بلند کیا علی علیہ السلام کو. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ حدیث ارشاد فرما دیتے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، لیکن نہیں، رسول نے عملی طور سے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے دکھا دیا تاکہ سننے والے سن لے، دیکھنے والے دیکھ لیں کہ میرے بعد جو میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے اور تمہارا مولا ہے وہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. ادھر رسول نے ولایت کی اور مولائیت کا اعلان کیا، ادھر جبرائیل امین چلے الیوم، آج کے دن اتممت علیکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا. آج دین کامل ہوا ہے، علی کی ولایت پر دین کامل ہوا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن دین نے اسلام سے ہم راضی ہو گئے.
بس عزیزوں، یہ ہے امیر المومنین، وسیع رسول، جن کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوا، اللہ نے اپنی نعمت خاص تمام کی اور دین اسلام سے راضی ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر تاریخوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے 2 خیمے نصب کیے، ایک خیمے میں علی علیہ السلام کو بیٹھالا، ایک خیمے میں خود بیٹھے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ خیمے میں جائیں، علی کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ ایک ایک مسلمان جاتا تھا، علی علیہ السلام کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر سلام کرتا تھا، علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا۔ عورتیں بھی جا رہی تھیں بیعت کرنے کے لیے، مرد بھی جا رہے تھے۔ عورتوں سے بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تشت میں پانی بھر کر رکھ دیا گیا تھا، علی اس میں ہاتھ ڈالتے تھے، دوسری طرف عورت ہاتھ ڈالتی تھی۔ یہ علی کی بیعت عورتیں بھی کر رہی تھیں غدیر میں، اور مرد بھی کر رہے تھے۔ 3 دن تک علی کی بیعت غدیر میں اس لیے ہوئی کہ رسول کے بعد جانشین رسول علی علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد محفل بھی جمی، اس لیے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ حسان ابن ثابت نے غدیری قصیدہ غدیر کے میدان میں کہا، رسول کے سامنے قصیدہ خوانی ہوئی، یعنی بتا دیا کہ دیکھو قصیدہ رسول علی کی شان میں پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، سنت ہے کہ رسول کے سامنے حسان ابن ثابت علی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ غدیر کی محفل 3 تک کے جمی، 3 دن تک۔ اور اس کے بعد یمن والے یمن چلے گئے، مصر والے مصر چلے گئے، عراق والے عراق کی طرف روانہ ہو گئے، رسول مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، اور رسول مدینے پہنچ گئے۔ بس آخر کلام میں ادھر رسول مدینے آئے، جن کو نہیں معلوم تھا، جو غدیر میں نہیں تھے، وہ رسول کے پاس آنے لگے تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، علی کی جانشینی کا اعلان کیا ہے، علی کو مولا بنایا ہے۔ تو رسول نے کہا ہاں میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، علی کو مولا بنایا ہے۔ کہا کہ ہم نے آپ کے کہنے سے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، زکوٰۃ نکالی، اب آپ نے علی کو ہم پر حاکم بنا دیا۔ اگر یہ کام آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو ہم ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر یہ کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، سورہ انفال کی 32ویں آیت، کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے سر پر پتھر نازل ہو یا کوئی عذاب آئے۔ بس یہ کہتا ہوا اپنے ناقے تک بڑھا تھا کہ قرآن نے آواز دی، سائل بے عذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب کا جو واقع ہونے والا تھا، جسے کافرین سے دفع نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بلند و بالا ہے۔ بس سورہ معارج کی آیت نازل ہوئی اور ادھر آسمان سے پتھر چلا، رسول کے سامنے حارث زمین پر لوٹنے لگا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی گویا قدرت نے بتا دیا کہ میرے محبوب نے جو اپنے بعد وسیع اور جانشین ہونے کا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، ہمارے حکم سے کیا ہے۔ آج سے جہاں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا، اب آج سے علی ولی اللہ بھی کہا جائے گا۔ جس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، رسول محمد اس کے رسول ہیں، اسی طرح سے علی اللہ کے ولی ہیں، رسول کے جانشین ہیں۔ بس عزیزوں، یہ علی کی ولایت یہ ہمارے لیے جزو ایمان ہے، جس کا ہم اعلان اپنی اذان میں بھی کرتے ہیں اور اقامت میں بھی کرتے ہیں اور کلمے میں بھی کہتے ہیں۔ لہذا کلمہ بغیر علی کی ولایت کے ادھورا ہے، ناقص ہے۔ جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے ہم ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، خداوند عالم ہمیں ولایت علی پر ثابت قدم رکھ، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔
جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قائد میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔